کرتے تھے کہ اگر عزم و حوصلہ شجاعت و بصارت کا جذبہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہ ہوتا تو ایران اور امہ کا تختہ الٹ سکتے تھے. نہیں اور صبح نہیں. قرآن جس طرح ان لوگوں کا حوصلہ افزائی کرتا ہے جو ابو ادر بدر سے کام لے, جو غصہ پی جائے, جو کسی کی گالی سن کر برداشت کر لیں, جو کسی کی غلطی معاف کر لیں, اسی طرح قرآن ان لوگوں کا حوصلہ افزائی کرتا ہے. جو خدا کی راہ میں پوری وقت ان کے ساتھ لگ جائے, دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو, تیروں کی بارش ہو رہی ہو, پھر بھی مسلمان کو بس پھیل کر بھاگنا نہیں ہے. مگر ان لوگوں کی بڑی مذمت کی گئی ہے کہ دشمن کے مقابلہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. محترم دوستوں, آج کے زمانے میں جب کہ ہم ایک ہنگامی دور سے گزر رہے ہیں, فسادات کے ببولی ملک کے گوشہ گوشہ اور دیش کے ہر خطہ میں ناچ رہے ہیں, ایسے دور میں ہمارے اندر ضرورت و واجب قدر پیدا ہو جانا چاہیے جو ہمیں ہر موقع پر ثابت قدم رکھے اور دشمن کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان کوئی زیادہ مولی نہیں کہ جب چاہے نہیں چاقو سے کاٹ کر پھینک دے, بلکہ وہ سمندر کی لہریں کہ جنہیں روکا نہیں جا سکتا, وہ تناور طاقتیں ہیں کہ جنہیں باتوں باروں اور طوفان اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا, وہ آہنی ستون ہے کہ جنہیں ہلایا نہیں جا سکتا. ہم اگر اپنے اندر عزم و حوصلہ اتنا پختہ ارادہ کر لیں تو یقین رکھیں کہ ہمیں اپنے مقابلے پہ طاقت چلا نہیں سکتی, اور بغیر اتنا حوصلہ رکھے ہوئے آپ اللہ کی مدد کی امید نہ رکھیں. بدر کے میدان میں 313 انسان عزم و حوصلہ کے چٹان نہ بن گئے ہوتے, مکہ کے ہاں نیپوس فوجی اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ میں ہمارے حاصلات کی عزم و اثبات پیدا کر دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.